میں نے اپنے ملک کا کونا کونا دیکھا، اور میں نے جن گاؤں کے اور شہروں کے نام کبھی سنے نہیں تھے وہاں بھی جا کے حضور کا ذکر پاک کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا کی۔ میرا تجربہ بدلا، میری سوچ بدلی، میرا ذہن بدلا۔ اس سال بھی محفل میلاد میں جہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع نظر آیا، اور جیسے ہی میں نے یوں کر کے مجمع پہ نظر ڈالی نا، مجھے جوان زیادہ نظر آئے، مجھے سیاہ داڑھی والوں کے اندر جذبہ زیادہ نظر آیا، مجھے ان کی جوان آنکھیں حضور کی محبت میں بھیگی ہوئی دکھائی دی، مجھے ان کے چہروں پر جب حضور کا نام آتا ہے تو ملت کے جوان کے چہرے پر ایک عجیب توانائی، ایک عجیب سا جذبہ، اور ان کی آنکھوں میں خوبصورتی کا ایک میں نے عجیب سا رنگ دیکھا، اور میں یہ سمجھ گیا کہ یار نہیں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ یہ سوتا کبھی خشک ہو جائے۔ بہت پرانا میں نے کسی صوفی کا شعر پڑھا تھا، مجھے پسند بھی بڑا تھا، اور وہ میں نے اپنی زندگی میں جب اس کو اپنی زبان سے ادا کیا وہ میرے دل میں گھر کرتا چلا گیا۔ لیکن اب میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اب میں ان سب جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو حضور کی محفل میلاد میں آتے ہیں اور حضور کے نام کا نعرہ الاپتے ہیں اور محبوب کی محبت کا ترانہ کہتے ہیں، اور حضور کی نعت پر ان کا وجود ہلتا، حرکت کرتا اور جھومتا ہے۔ ان سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں، عشق لگا سی ایویں کھیڈاں کھیڑ دینوں تے کھیڈاں کھیڑ دینوں، تے پھر مینوں نہ او کھیڈاں بھُل گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈُل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن رول دی رول گئیاں۔ میں ایک محفل میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو میں وہ نوجوان بہت زیادہ لپک رہے تھے اور پیار کر رہے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ان کو سنبھالتے ہوئے اور محفل کا نظم قائم کرتے ہوئے۔ تو ایک بزرگ عالم دین جیسے ہی میں اس اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور پھر وہ میرے کان میں کہنے لگے، یہ جو نوجوان نسل آتی ہے نا حضور کا ذکر سننے، یہ بے موسمہ پھل ہے، بے موسمہ، کہنے لگے یہ بے موسمہ پھل ہے، اور فرمانے لگے یہ جو بے موسمہ پھل ہوتا بڑا قیمتی ہے، یہ قیمتی پھل ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ان کے جذبات کو خوبصورت